الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گزشتہ جمعے مال حلال کی اہمیت ذکر ہوئی تھی کہ مال حلال کو تو اللہ نے اپنے بندوں کی گزر بسر قیام کا باعث اور ذریعہ بنایا ہے، تو اس لیے مال حلال کا حفاظت کرو۔ اور فضیلت ذکر ہوئی تھی کہ من قتل دون مالی فہو شہید، مال حلال کی حفاظت میں ایک آدمی قتل کیا گیا تو وہ شہید کے درجے میں ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اسلاف کے اقوال ذکر ہوئے تھے کہ المال صلاح المؤمن، مال حلال یہ بچاؤں کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسا کہ اسلحہ، تو ایک مومن کے لیے فقر اور فاقہ، محتاجی سے، ذلت اور رسوائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے مال حلال۔ تو اس وجہ سے وہ عالم کا قول میں نے ذکر کیا تھا، سفیان ثوری، کہ صحابہ کے دور میں تو ان لوگوں کی ایمان معیاری اور کمال کا ایمان تھا، لیکن اس دور میں پہوا ترس المؤمن، مومن کے لیے ڈال ہے۔ جس طرح ڈال کے ذریعے ایک آدمی اپنے بدن کا حفاظت کرے، تو اسی طرح مال حلال کے ذریعے دنیاوی محتاجی اور فقر فاقے سے آدمی کی حفاظت رہے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کا قول ذکر کیا تھا کہ الفقر المخذلہ، فقر اضطراری یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ ایک ہے اختیاری فقر کہ آدمی نے محنت کیا، اللہ نے مال حلال دیا، اس کے باوجود سادگی اختیار کرتا ہے، تو یہ محمود ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اضطراری فقر کہ آدمی محتاجوں کا شکار رہے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا باعث بنے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آدمی کے پاس مال حلال ہو۔ تو مال حلال کی حفاظت کا حکم ذکر ہوا تھا۔ آج کے آیات میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنا مال حلال ہے اس کی حفاظت تو کرنی ہے، لیکن اگر تمہارے کفالت میں کوئی یتیم ہے اور اس کا مال حلال ہے
تو اس کی بھی حفاظت کرو، وہ مال بھی ضائع نہ ہو جائے، تاکہ یتیموں کے لیے سہارا اور گزر بسر کا باعث اور ذریعہ بنے۔ یعنی یتیم کا مال یہ امانت ہے اور تم اس کے امین ہو، لیکن اس مال پر قابض نہیں ہونا ہے۔ یتیم نے بلوغ میں قدم رکھا اور اس کے بعد جائزہ اور امتحان لو کہ کیا اب یہ مال سنبھالنے کا اہلیت اور لیاقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ پیسے دو، بازار سے اس کو حکم دو سودا خرید کر کے لاؤ، اور سودا خرید کر کے لانے کے بعد دیکھو کہ کیا اس نے کوئی چیز 50 والا چیز 100 میں تو نہیں لائی ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کچھ پیسے دو کہ محنت مزدوری اور تجارت کرو، اس کے بعد جائزہ لو کہ اگر یہ ہوشیار ہے، مال سنبھالنے کا لیاقت اور اہلیت رکھتا ہے، تو پھر اس کا حلال مال ہے، اس کے حوالے کرو۔ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو۔ یہ کفیل کو، یتیم کی پرورش کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ یتیم ہے تیرے پرورش میں اور یتیم کا مال حلال ہے تو وہ امانت ہے، اس میں خیانت بھی نہ کرو اور اس مال کو ضائع بھی نہ کرو، فضل خرچی میں بھی استعمال نہ کرو۔ اور یہ کب تک تمہارے پاس یتیم پہنچے نکاح کی عمر کو۔ اب ایک یتیم کا کفیل ہے اور یتیم کا مال حلال اس کی حفاظت میں ہے، پرورش میں ہے، اور یتیم نے اگر بلوغ میں قدم رکھا پھر بھی جائزہ لینے سے پہلے اس کے حوالے مال نہ کرو، امتحان لو، امتحان میں پاس ہوا اور تم نے یہ احس کیا، معلوم کیا کہ اب تو یہ مال سنبھالنے کا لیاقت اور اہلیت رکھتا ہے، تو پھر اس کے حوالے کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم دیکھو ان میں سے رشدًا ہوشیاری، مال سنبھالنے کا اہلیت، یعنی مال دیا کیسے بازار سے سودا خرید کر کے لاؤ، یا مال دیا کہ اس کے ساتھ تجارت کرو، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ اب تو یہ مال سنبھالنے کا لیاقت اور اہلیت رکھتا ہے، مال ضائع نہیں کرتا ہے، ہوشیار ہے، حکیم ہے، تو فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو انہیں ان کے مال، پھر اس پر قابض نہیں ہو جانا۔ اور اگر امتحان اور جائزہ لینے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ ٹھیک ہے اس یتیم نے تو سن بلوغ میں قدم رکھا لیکن ابھی بھی یہ مال سنبھالنے کا اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتا، تو پھر بھی مال تمہارے پاس امانت ہے اور اس میں تجارت کرو، کسی اور خیر کے کام میں اس کے لیے فائدہ ہو، مضاربات وغیرہ اس میں استعمال کرو، لیکن وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور مت کھا جاؤ اس یتیم کے مال کو اسرافاً، فضل خرچی سے، وَبِدَارًا، جلدی کرتے ہوئے، أَن يَكْبَرُوا، اس خواب سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یتیم کو شریک کیا، یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا۔ اب ایک آدمی اس کوشش میں ہے کہ اس کے بڑے ہو جانے سے پہلے، قبل ایسے کہ مجھ سے یہ مال کا مطالبہ کرے، اس مال کو میں اپنے ضروریات میں لاؤں، اپنے بچوں کی شادیاں اور ان کی تعلیم تربیت ضروریات میں استعمال کروں، تاکہ کل یہ بڑا ہو کر مجھ سے مطالبہ نہ کر سکے، مطالبہ کرے تو مال تو ہوگا نہیں۔ تو اللہ کریم نے ظلم کی اس راستے کو بھی منع فرمایا کہ نہ یتیم کا مال فضل خرچی میں بھی خرچ نہ کرو، اسراف بھی نہ کرو، ظلم اور زیادتی بھی نہ کرو، کسی طریقے سے یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب قرآن حکیم فہم کا کتاب ہے، علم، اعمال، فضائل اور احکام کا کتاب ہے، لیکن قرآن کی طرف تو آج توجہ نہیں ہے، قرآن اور سنت کا بیان بھی نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کا بیان ہے تو پھر اس کے قریب کوئی جاتا نہیں ہے، تو اس لیے معاشرے میں ظلم ہے، ستم ہے، ہر طرف سے زیادتی اور پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہے۔ یتیم کا مال ایک آدمی کی کفالت میں ہے، یتیم ایک آدمی کی پرورش میں ہے، تو یتیم کی مال کا حفاظت یہ اس کے ذمہ ہے۔ اب یتیم جب تک سن بلوغ کو نہیں پہنچا ہے، یا یتیم میں اہلیت، مال سنبھالنے کا لیاقت پیدا نہیں ہوا ہے، شعور، تو یہ مال تجارت میں استعمال کرو،
یتیم کے لیے تاکہ آنے والے زندگی میں کام آئے، اس کے لیے ذخیرہ ہو، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہوگی؟ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اسے چاہیے کہ جو مالدار ہو وہ یتیم کی مال سے پرہیز کرے۔ یعنی ایک آدمی خود اس کا گزر بسر ہو حالت میں ہے اور یتیم کا مال اس کی پرورش میں ہے، تو یتیم کی مال تجارت میں استعمال کرے، دوسرے امور میں نگرانی کرے، لیکن یتیم کی مال سے کچھ مزدوری نہ لے، اس لیے کہ اللہ نے اس پر رحم کیا ہے، مالدار ہے۔ لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہو اسے چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت کھائے، بالمعروف شریعت کے موافق، غور کے مطابق۔ یعنی جب ایک آدمی خور بل بشدار ہے، صاحب عیال ہے اور فقیر ہے، یتیم کی مال بڑھانے کے لیے تجارت محنت مزدوری کرے، تو پھر اپنے بال باج ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پر یہ بھی قانون بتا دیا کہ پھر بقدر ضرورت اور جو محنت مزدوری تمہاری بنتی ہے وہ لیا کرو۔ مثال کے طور پر یتیم کے لیے، یتیم کے مال سے کسی نے دکان ڈالی تو آدمی یہ معلوم کرے کہ عام دکان پہ بیٹھ کے کتنا تنخواہ ملے گا، تو اس کے مطابق تنخواہ لینے کا جواز ہے۔ اور احادیث منورہ سے بھی یہ ثابت ہے، ابو داؤد شریف کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا صحابی، اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آدمی ہوں صاحب مال یعنی صاحب اولاد ہوں، لیکن میرے پرورش میں اور کفالت میں یتیم ہے، اور یتیم کا مال بھی میرے پاس حفاظت میں ہے، امانت میں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے تو اپنے بال باج ہے، ان کے لیے محنت مزدوری کروں یا یتیم کی مال کا کفالت کروں؟ نبی علیہ السلام کو آیا اور عرض کیا تھا کہ انی فقیر لیس لی شیء ولی یتیم، کہ میں تو ایک صاحب عیال آدمی ہوں اور محتاج ہو، فقیر ہو، اور میرے پاس پرورش میں ایک یتیم بھی ہے، تو اس کے مال کا میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا کہ یتیم کا مال یعنی استعمال اندوزی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور اسی طریقے سے کسی اور قبضے میں اور دھوکے میں اس مال کو اپنے استعمال میں نہ لاؤ، بس جو تمہارے حاجات ہے، ضروریات ہے، اس کے بقدر لینے کا تو یہ جواز ہے۔ مفسرین نے یہاں پر حضرت عمر کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر کا عجیب شان تھا، اپنے دور خلافت میں ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ الا انی انزلت نفسی من مال اللہ تعالی منزلۃ الولی من مال الیتیم، کہ اے لوگو، جو بیت المال کا مال میرے پاس ہے، میں خود کو ایسا حساب کرتا ہوں جیسا کہ کوئی کفیل ہے اور اس کے پرورش میں یتیم کا مال ہے۔ یتیم کے کفیل کے لیے جس طرح حکم ہے کہ تیرا گزر بسر ہو رہا ہے تو یتیم کے مال سے نہیں کھانا ہے، لیکن اگر ایک آدمی محتاج ہے تو پھر بقدر حاجت کھانے کا اجازت ہے۔ تو اسی طریقے سے بیت المال کا مسئلہ ہے کہ میرے پاس جو میں بیت المال کا نگران ہوں تو میں کفیل ہوں، اب اگر مجھے حاجت ہو اور میرے اپنی گزر بسر ہو رہی ہے تو بیت المال سے میں 1 روپیہ بھی نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اگر مجھے حاجت ہے تو بقدر حاجت میں لوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب میرے حالات ٹھیک ہوں گے، مالداری آئے گی تو جو کچھ لیا ہوں اس کو میں واپس کروں گا۔ یہ حضرت عمر کا شان ہے، کئی بڑے اعظموں کا بادشاہ، اور اس کا یہ فرمان ہے۔ آج تو ہمارے اس ملک کا چھوٹا سا ملک، ایک حکمران جب اس ملک سے اپنے عہدے سے پارے ہوتا ہے تو پھر اس کے اساس شمار میں نہیں آتے۔ جب حکومت میں اقتدار میں آنے سے پہلا اس کا جو حالت ہو، اس کے پاس سائیکل تک نہیں ہوتا، لیکن جب حکومت اور اقتدار سے پارے ہوتا ہے تو پھر دنیا میں ایسی جگہ کہ وہاں پر عام لوگوں کا جانا ممکن نہ ہو، اس جگہوں پر ان کے اثاثے نکلتے ہیں اور اس ملک کو اور خزانے کو لوٹتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کمال کیا، خود کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، لیکن ان لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ تو ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ اور یہ یاد رکھو
کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے معافی کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سرکاری کوئی چیز ہے، بجلی ہے یا روڈ ہے، کوئی اور چیز ہے، ایک آدمی اس کو نقصان پہنچائے اور اس میں خیانت کرے، تو اس میں تو چونکہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام ہے، پھر ان میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بوڑھے ہیں، یتیم بیوے، سب کا حصہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی کو شعور آ جائے کہ یہ تو میں نے پورے 22 کروڑ عوام سے معافی نہ مانگے اور پورے قوم نے جب تک معاف نہ کیا ہو تو اس آدمی کے اوپر جنت کا وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یہ حکمران جو اس ملک کے خزانوں کے اوپر مسلط ہے اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آج پورا کام پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود قلت ہے۔ کون سا چیز ہے جو ہمارے اس ملک میں نہیں ہے؟ لیکن آج جب ہر چیز کی قلت ہے اور ہر چیز مہنگائی آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ حکمران ہے مخلص نہیں ہے۔ ضیاء الحق شہید کے بعد جو بھی برسار اقتدار ہوا ہے، اس نے اپنے حسب توفیق اس ملک اور اس خزانے کو لوٹا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں توپیشی ہے، پھر اس میں معافی کا کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر ہے اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، بیت المال میرا جاگیر نہیں ہے، میں اس کا رکھوالی ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے اور میں اس کا امین ہوں۔ تو اس لیے جو قومی چیز ہے، سرکاری چیز ہے، اس کو نقصان پہنچانے سے بہت ہی زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ تو اس ترتیب پر قرآن حکیم نے یتیم کی کفالت اور یتیم کی مال کی حفاظت کا یہ ترتیب ہمیں ذکر کیا۔ اور دیکھو قرآن حکیم ہمیں دین اور اسلام کتنے اچھے اخلاق کا تعلیم دیتے ہیں۔ کون سا دین ہے کہ جس میں یہ قواعد، یہ اصول اور یہ ضوابط ہو؟ یہ صرف دین اسلام کا خاصہ ہے کہ دین اسلام میں انسانیت کے یہ طریقے ہیں اور اسی طرح یہ ضوابط اور یہ قوانین ذکر ہے۔ فرمایا ومن کان فقیرا، اور جو کوئی محتاج ہو، یتیم اس کے کفالت میں ہے، یتیم کی مال اس کے پرورش میں ہے، تو اس میں تجارت کرے۔ فلیأکل بالمعروف، ضرورت ہے تو وہ کھائے مناسب طور پر شریعت کے مطابق۔ خلبت بزدار ہے تو پھر دیکھ لے کہ میرے ضروریات کے لیے کتنا کافی ہوگا، تو اپنی ضروریات تک اس میں سے لینا ہے، اور یتیم کی کفالت میں قصر نہ کرے۔ جس آدمی کی کفالت میں یتیم ہے، یہ اس کی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، اپنے 2 انگلیوں کو یکجا کیا کہ جس نے یتیم کا پرورش کیا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا۔ تو بہت سعادت کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کسی نے یتیم کی مال کو نقصان پہنچایا، قرآن حکیم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یہ تو اپنے پیٹوں میں انگارے بھرنے کی بات ہے، یہ آدمی ہلاکت کا شکار ہے۔ تو یتیم کی کفالت یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھو، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یتیم کی خدمت میں لگے ہیں۔ یتیموں کی گھر کا دیوار خراب ہے تو اس کو سیدھا کر رہے ہیں، مزدوری بھی نہیں لے رہے۔ قرآن حکیم نے یہ طور طریقے بیان کیے۔ اب اگر یتیم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، سن بلوغ میں اس نے قدم رکھا، ہوشیاری اس میں آ گئی اور مال دیا، مال سنبھالنے کا لیاقت اور اہلیت یہ بات معلوم ہو گئی، تو پھر یتیم کے مال میں اور میراث میں قابض نہیں ہونا، بلکہ یتیم کا مال ہے اور میراث ہے، اس کے حوالے کر دو۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوگی کہ چند مسلمانوں کو گواہ بناؤ، اس لیے کہ کل لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ بند کمرے میں اس کو بٹھا کے اور کوئی مسلمان گواہ نہ ہو، اس کے اموال، اس کی تنازع پیدا ہو جائے، چند مسلمان گواہ بناؤ اور ان کے سامنے اس کے اموال ان کے حوالے کرو کہ یہ میرے ساتھ، یہ میرے پاس یتیم ہے اور اس کے یہ اثاثے تھے میرے پاس امانتاً، اور میں نے محنت مزدوری کیا، اس کے مال کو بڑھایا، اور آج اس کا یہ حصہ اور یہ حق ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو گواہ بنا کر اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ دین اور اسلام یہ بہت زیادہ یعنی انسانیت کی ضوابط بتانے والا دین ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا کہ کوئی بھی معاملات ہے تو اس میں گواہ مقرر کرو، لیکھ پڑھ کرو، لین دین ہے، قرض ہے، لینا ہے، دینا ہے، تو اس میں تحریر
لے کو مسلمانوں کو گواہ بناؤ۔ دین اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ نتائج آپ کے سامنے۔ اکثر یہ لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، ایک نے مال دیا ہے اور دوسرا منکر ہے، جب دونوں بیٹھ جائے تو تحریر نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر تنازع، لڑائی جھگڑا۔ تحریر ہو، گواہ موجود ہو تو لڑائی کا اور تنازع کا کوئی حدثہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی کو تھوڑا قرض ہے، زیادہ قرض ہے، دینا ہے لینا ہے، ضرور لیک بڑھ کرو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تیرا مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ پھر معاملات نہ کرو، یہ دین اور شریعت کا دشمن ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ گواہ مقرر کرو، لیک پڑھ کرو، اور وہ بھی دین کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، نہ تیرے اوپر اعتماد ہے یا نہیں ہے، یہاں پر شرعی مسئلہ ہے، دین اور شریعت کا حکم ہے کہ لیک پڑھ کرو۔ تو یتیموں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کے اموال ان کے حوالے کر رہے ہو تو پھر کیا کرو، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب حوالے کرو تم انہیں ان کے اموال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بناؤ ان پر کوئی مسلمان، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ رب العالمین حساب لینے والا۔ یعنی یہ مسلمانوں کو گواہ تو اس لیے بناؤ کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن کبھی ظاہراً آدمی گواہ بھی بٹھائے اور ان کو بھی مطمئن کرے، جس کا حق ہے اس کو بھی مطمئن کرے، لیکن دل میں چوری ہے، خیانت ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اصل محاسبہ اور حساب تو میرے پاس ہے، میں حساب لوں گا اور میں بتاؤں گا کہ تو نے یہ خیانت کی ہے اور یہ ظلم اور یہ چوری کی ہے، تو اس کا جزا اور سزا ملے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، قرآن حکیم یہاں پر ایک اور ظلم کا انسداد فرما رہی ہے۔ ایک ظلم تو نہیں ہے معاشرے میں، ایک آدمی دنیا میں کوئی آئے گا کوئی جائے گا، ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا، کا جو ترکہ اور میراث ہے اس میں اس کے ورثہ ایک طرف مرد ہے تو دوسری طرف عورتیں ہیں۔ مردوں کا بھی شریعت میں قانونی خداوندی کے مطابق حصہ ہے اور عورتوں کا بھی قانونی خداوندی کے مطابق حصہ ہے۔ یہ ظلم نہ کرو کہ کل اساس مردوں کے حوالے ہو، بیٹوں کے نام کرو اور بیٹیوں کو بہنوں کو سے مسترد اور محروم کر دو، یہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جو کچھ والدین قریبی رشتہ دار بطور ترکہ چھوڑ جائے تو اس میں سے مردوں کا حصہ ہے، لیکن وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کی طرح عورتوں کا بھی رشتہ داروں اور والدین کی جب فوت ہو جائے اس کی ترک میں حصہ ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ عورتوں کو مستثنا کر دو اور کل اساس مردوں کے حوالے کرو۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں یہ قانون تھی ان کے ہاں کہ میراث میں عورتوں اور بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اور کچھ مصنوعی قوانین بنائے تھے۔ تو آج مسلم معاشرے میں ہم دیکھیں، پورا معاشرہ تو نہیں ہے لیکن اکثریت اس ظلم کا شکار ہے کہ اگر میراث کا تقسیم ہے تو اس میں تو بیٹوں کا حصہ ہے لیکن بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی آج مسلم معاشرے میں رائج ہے اور ایسے لوگوں کو خواب خدا دلوں میں لانا چاہیے۔ کب تک دنیا میں رہو گے؟ کیا قبروں میں نہیں اترنا ہے؟ اللہ کے حضور میدان محشر میں کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کیا پیغمبر کریم کی تعلیمات آپ لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں کہ آج بھی یہ ظلم اور زیادتی ہو، بہن اور بیٹی کا میراث میں جو ہو اس کے اوپر قابض ہو؟ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی 60-70 سالہ عبادت کرے گا لیکن آخر عمر میں وصیت میں زیادتی کر کے میراث میں سے کسی ایک وارث کو محروم کرے گا تو اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ یعنی ایک آدمی موحد ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں ہے، اللہ کی خدائی صفت ایک اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتا ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ، مختار کل بگڑی بنانے والا، ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر، دور اور قریب سے پکارنے سننے والا، اس کا عقیدہ توحید کا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے جو اعمال ہے قبولیت، اعمال کی قبولیت کے لیے شرائط ہے اخلاص اور پیغمبر کریم کی سنت کے موافق، تو یہ بھی اس پر بھی پورا اترا ہے۔
اب اس آدمی کا جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے وصیت میں ظلم کیا اور میراث میں بعض ورثاء کو تو حصہ دیا اور بعض کو محروم کر دیا، تو عبادتوں جنت کا بو بھی حرام ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، یہ نہ ہو کہ اس چیز میں کوئی ظلم اور زیادتی کرے۔ اس دور میں بہنوں بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان کو پیروح کر کے ان کے اوپر پیسے لے کر پھر ان کے اوپر صرف کر دے، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو۔ اور جب میراث کی بات ہو تو پھر کول ترکہ اور کول میراث بیٹوں کے نام پر، اور ہم گئے ہیں ایسے کیسوں میں کہ زندگی میں باپ نے کل کل میراث بیٹوں کے نام پر کر دیا ہے کہ تاکہ بیٹیاں کل حصہ بھی نہ مانگ سکے، تو بیٹے مزے کریں گے، اور اس آدمی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث ہے کہ ایک آدمی نے ایک حصہ دار کو، وارث کو جب میراثی محروم کر دیا تو اللہ کریم فرماتے کہ اس شخص کو میں اپنے رحمت سے محروم کروں گا۔ اللہ کا رحمت جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، تو جو آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہا تو وہ تو جہنم کا، اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ تو یہاں پر قرطبی نے ذکر کیا ہے، روح المانی نے ذکر کیا ہے کہ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصَّغِيرَ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، کہ دور جاہلیت میں وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے میراث میں، اور کوئی چھوٹا بچہ چاہے مذکر ہوتا پھر بھی اس کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ لَا يَعْطَىٰ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ ظُهُورِ الْخَيْلِ، اور یہ قانون بنایا تھا کہ میراث میں حصہ اور شخص کو ملے گا جو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی اور جھگڑا کر سکے، تلوار اور نیزہ چلا سکے۔ تو چونکہ بچے اور عورتیں تو اس چیز سے قاصر تھی تو ان کو محروم کر دیتے، تو اللہ کریم نے قانون بھیجا کہ نانا وراثت ہے تو اس میں مردوں کا جس طرح حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور آیات کے شان نزول میں ابن کثیر نے حدیث ذکر کیا ہے، ایک عورت آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس اور اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی تھی، اور عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب یہ میرے بیٹیاں ہیں، ان کا باپ تو فوت ہوا ہے، جو میراث تھا وارثوں نے قبضہ کیا ہے اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس عورت نے یہ شکوہ کیا تھا کہ قد مات ابوہما ولیس لہما شیء، کہ ان کا باپ تو فوت ہوا ہے لیکن میراث میں جو حصہ تھا سارا میراث ورثاء نے قبضے میں لیا ہے اور ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ان آیاتوں کو بھیجا کہ نہ میراث ہے تو اس میں مردوں کا حصہ ہے تو اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے یہاں پر فرمایا کہ مما قل منہ او کثر، ہاں یہ میراث تھوڑا ہو یا زیادہ ہے، کوئی چیز بھی ہے تو اس میں جس طرح قانون خداوندی کے مطابق مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ امام روح المانی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا مما قل توہم اختصاص بعض الاموال ببعض الورثاء، کہ اس نے یہ فائدہ دیا کہ بعض لوگوں کی وہم کو دفع کیا کہ بعض چیزیں تو مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ کالخیل والآلۃ الحرب للرجال، جس طرح گھوڑا ہے یا جنگ جدال کے حرب کے جو آلات ہے، سوال پیدا ہو رہا تھا کہ عورت اس پر کیا کرے گی، تو اللہ کریم نے قانون بھیجا کہ نہ اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے مسائل میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ایک میت ہے اس کے جو استعمال والے کپڑے ہیں اس میں بھی سب ورثاء کا حصہ ہے، اگر کسی نے ظلم کیا کسی کو محروم کر دیا تو اللہ کریم اس سے پوچھے گا۔ دنیا میں ایک آدمی زورآور ہے، اس نے جائیداد پر قبضہ کیا، 2 بھائی ہے، ایک قابض ہوا لیکن مرنا تو ہے، کب تک دنیا میں رہو گے؟ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے تو اللہ کریم پھر پوچھے گا کہ یہ مشترکہ مال اور اس میں اس وارث کا بھی حصہ، تو نے کیوں اس کو محروم کیا تھا اور اس کے مال اور جائیداد پر کیوں قابض ہوا تھا؟ تو پھر تو کوئی جواب نہیں بنے گا۔ تو یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ دنیا، یہ مال، یہ جائیداد، یہ تو آنے اور جانے کی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ یہ اموال، یہ کارخانے اور یہ بنگلے، مال اور جائیداد سب کچھ رہے گا، یہ انسان نہیں ہوگا، قبروں میں اترا ہوا ہوگا۔ تو پھر تو نجات کے لیے
کوئی باعث نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ظلم کیا ہے، پورا دنیا پورا ملک اس کے قبضے میں ہے، لیکن کل موت کے بعد وہ جہنم کے آگ کے سامنے پیش ہوا تو اس کا جو مال جائیداد ہے اس کو کیا پیدا دیا؟ تو اس لیے مشترکہ میراث ہے تو اس میں مردوں کا جتنا حصہ ہے ان کو دینا ہے، اور عورتوں کا قانون خداوندی کے مطابق جو حصہ بنتی ہے وہ ان کے حوالے کر دینا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان